بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاستہ کی کتب میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے، اور اس واقعے سے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کیا ہے، اس کا درس اور سبق ملتا ہے۔ میں واقعے کو شروع کرنے سے پہلے اس چیز کی نشاندہی کروں کہ اگر ہمارے ارد گرد یا ہم لوگ کسی سے کوئی مدد یا اس کے ساتھ کوئی شفقت والا معاملہ کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس کی مدد کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور اس کا ہاتھ جب ہم تھامیں پکڑیں کسی غریب کسی مستحق کا، تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اس واقعے کے اندر یہ تفصیل موجود ہے۔ آج بہت پروفیشنل طور پہ امداد ہو رہی ہے، اور چھوٹی سی چیز دینی ہوتی ہے تو اس کی بھی تصویر بنا کے ہم فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں۔ اگلا لینے والا بھی بہت شرمندہ ہوتا ہے، اور وہ تصویر جب تک چلتی رہتی ہے اس پہ کمنٹ چلتے رہتے ہیں، کوئی اچھا کوئی برا۔ تو یہ بہت بری چیز ہے۔ آپ دیں کسی کو، لیکن ایسے طریقے سے دیں، ایسے طریقے سے دیں کہ اگلا بندہ آر محسوس نہ کرے لینے میں، اور آپ بھی یہ سوچیں کہ اگر اللہ نہ کرے اس جگہ پہ میں کھڑا ہوتا اور میرے ساتھ یہ ہوتا تو میرے دل پہ کتنا مشکل گزرتا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار محب دار صحابی رسول ہیں، بڑے اچھے ملنسار اور نہایت کم گو گفتگو کرنے والے، نظریں نیچی جھکا کے چلنے والے، اور بڑے ہی عبادت گزار صحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر کے احوال کا پتہ تھا۔ ان کے والد حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور گھر میں صرف بہنیں ہیں، بڑا اور کوئی نہیں ہے، اور یہی ایک بھائی ہے، بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ اب محبت دیکھیں، وہ بہنوں کی خاطر کتنا کچھ کرتے ہیں، اور ان کے لیے، ان کی پرورش کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے، سفر راستے میں چل رہا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تھوڑا پیچھے تھے یہ آگے تھے، ملنا چاہا، ملاقات کرنا چاہیے، سواری پہ بیٹھے بیٹھے اور گفتگو کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ پیچھے تھے، یہ ان کی سواری تھوڑی کمزور تھی، یہ آگے پہلے نکلے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ کے قریب پہنچے، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سواری تھی وہ تھک ہار کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، اور حضرت عبداللہ اس سواری سے اتر کے کھڑے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ مبارک جو ہے وہ ان کے پاس آ کے روکا، کھڑا کیا اور پوچھا کہ عبداللہ خیر ہے، کیا ہوا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا اونٹ ہے، کمزور ہے، سواری ہے بڑی لاغر ہے، تھک گئی ہے، میں پہلے نکلا تھا لیکن اب یہ ہے کہ یہ تھک چکی ہے، بیٹھ گئی ہے، تو اس وجہ سے میں بھی اتر گیا ہوں اس سواری سے۔ اب یہ ہے کہ تھوڑا یہ سانس لے لے، تھوڑا یہ بیٹھ جائے، تھوڑی اس کی تھکاوٹ ختم ہو جائے، پھر میں سفر شروع کروں گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ کھڑے کھڑے یہ دیکھیں، اب یہ حال دیکھیں، اور یہ طریقہ دیکھیں خدمت کا اور کسی سے مدد کرنے کا، کہ اگلے بندے کو محسوس ہی نہ ہو کہ کوئی بندہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازرا مذاق کے طور پہ فرمایا کہ اے جابر، کیا یہ اونٹ ہم سے بیچتے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ اتنا کمزور لاغر اونٹ ہے، چل بھی نہیں سکتا، میں آپ کو کیسے بیچوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم خریدیں گے اس کو، آپ ہاں کرو، آپ اگر بیچنا چاہتے ہو۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے پاس ایک ہی سواری ہے، گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، اور بوڑھی لاغر سواری ہے، میں اس کو اگر بیچ دوں گا تو میں پھر کس سواری پہ؟ تو لیکن پھر بھی اگر آپ کا حکم ہے، میں اس سواری کو بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے مذاق کے طور پہ پھر فرمایا کہ عبداللہ، ایک دینار کافی ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے کہ یا رسول اللہ، ایک دینار میں کون سواری لیتا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کا حکم ہے تو میں ایک دینار میں بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو ریٹ بڑھاتے ہیں اس کا،
ایک درہم سے، ایک دینار سے 8 دینار تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کا ریٹ لگایا۔ تو طے ہو گیا معاملہ، 8 دینار میں وہ سواری طے ہو گئی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سواری دیں گے، لیکن ایک شرط پہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے، میں یہاں سے اس سواری پہ سوار ہو کے جاؤں گا، ابھی میں آپ کو نہیں دیتا ہوں، یہ سامان ہے کچھ میرا، میں گھر جا کے اس کو رکھوں گا، اتاروں گا کجاوا، پھر مدینے جا کے یہ سواری آپ کو میں آ کے اپنے مقام پہ آپ کو واپس کر دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب یہ بات طے ہوئی، سواری اٹھی، حضرت جابر بن عبداللہ اس سواری پہ سوار ہوئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنا اونٹ اور اپنی سواری بھی ساتھ رکھی۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اے جابر اچھا یہ بتاؤ کہ شادی کر لی ہے؟ تو حضرت جابر نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیوہ عورت سے کی ہے یا کنواری عورت سے کی ہے؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے بیوہ عورت سے کی ہے اور عمر رسیدہ وہ خاتون ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر ابھی تم جوان ہو اور کنواری لڑکی سے شادی کرتے، بیوہ عورت سے شادی کیوں کی؟ یہ ایک مدد کا طریقہ ہے، اگلے بندے کو محسوس نہ ہو جو حضور پوچھ رہے ہیں ان سے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ گھر میں میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، آپ کو پتہ ہے میرا والد شہید ہو چکا ہے، تو ان کی تربیت ہے، ان کی دیکھ بھال ہے، گھر کا سارا کام کاج ہے۔ یا رسول اللہ اگر میں کنواری اپنی بیوی لاتا تو وہ ان کی دیکھ بھال کی بجائے وہ اپنے آپ میں لگی رہتی، یہ بیوہ عورت ہے، یہ گھر کا کام چلا سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، یہ بچوں کو اچھے تربیت اچھے اخلاق سے سنوار سکتی ہے، تو یا رسول اللہ میں اس وجہ سے میں نے بیوہ سے شادی کی۔ دیکھیں اب یہ بھی گھر کا حال پتہ چل گیا اور ادھر سے وہ بھی گھر کا حال پتہ چل گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ طے کیا وہ بھی ایک مدد کی صورت میں تھا۔ تو خلاصہ کلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اونٹ گھر لے گئے اور اپنا جو سامان تھا وہ اتار کے گھر رکھا، اور واپس اونٹ حضرت جابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا یوں کرو کہ جابر کو 8 دینار اور ساتھ میں کچھ اوپر بھی دے دو، 8 دینار جو طے ہوئے ہیں وہ دے دو اور ساتھ میں اوپر بھی دے دو۔ تو حضرت بلال حبشی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ دینار بھی لائے اور کچھ اوپر بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے دیے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے کے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا، فرمایا جابر ادھر آؤ۔ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ پیسے بھی لے جاؤ اور یہ اونٹ بھی رکھو۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ تو اونٹ بک گیا ہے، ہمارا تو معاملہ طے ہو گیا، میں پیسے لے لیے، اب تو یہ آپ کا ہو گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جابر، یہ اونٹ میرا ہی ہو گیا ہے، میں ہی اس کا مالک ہوں، لیکن یہ اونٹ میں آپ کو اب ہدیے کے طور پہ دے رہا ہوں، یہ ہدیہ قبول کرو میری طرف سے، تحفہ قبول کرو میری طرف سے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مسکرائے اور بڑی خوشی سے اس ہدیے کو جو حضور ہدیہ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، اس کو قبول فرمایا۔ اب آپ دیکھیں یہ وہ پہلو ہے مدد اور امداد کرنے کا کہ اگلے بندے کو محسوس تک نہیں ہوا کہ حضور میرے ساتھ کیا کر گئے، اس سواری کا ریٹ لگا کے وہ پیسے بھی دے دیے اور ہدیے اور تحفے میں وہ سواری بھی دے دی کہ کام آئے گی۔ اگر یوں حضور فرماتے تو ہو سکتا تھا لوگوں کے دلوں میں، خود ان کے دل میں پتہ نہیں کیا محسوس ہوتا، لیکن اب کسی شخص کو بھی کچھ بھی محسوس نہیں ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی خدمت کی ہے یا امداد کی ہے یا مدد کی ہے۔ تو خدا کے لیے وہ طریقہ ہم کسی اور کے ساتھ امداد کا، مدد کا وہ طریقہ ڈھونڈیں جس طریقے میں کسی بندے کو بھی محسوس نہ ہو۔ اور ہمیں تو حکم ہے کہ صدقہ خیرات اس ہاتھ سے اگر دینا تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، صرف یہ معاملہ اللہ اور آپ کے درمیان میں ہو۔ تو اس وجہ سے خدا کے لیے ایسی چیزیں مت کریں اور ایسا دکھاوا مت کریں اور ایسا کام مت کریں جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو، تکلیف ہو، یا وہ ایک نمائش بن جائے آپ کی خدمت اور آپ کی امداد جو آپ کر رہے ہیں، جو محنت آپ کر رہے ہیں۔
تو اس سلسلے میں آپ جتنا جو کچھ بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ کھلے عام ہوتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دل نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے اور اس میں دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو. اسے اللہ پاک نے منع فرمایا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.